بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دور میں ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ تھا جس کا نام سلطان عادل تھا۔ وہ اپنی دولت، طاقت اور سلطنت کی وسعت پر فخر کرتا تھا۔ اس کے محل میں سونے اور چاندی کے خزانے بھرے تھے اور اس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج سمجھی جاتی تھی، جس پر وہ غراتا تھا اور فخر کرتا تھا، اور لوگوں پر اس کا ظلم و ستم انتہا کر چکا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے فیصلے غلط کرتا اور طرفداریاں کرتا، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتا تھا۔ یہ سلطان عادل کے دل میں ایک کمزوری تھی۔ وہ دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ پیسوں سے خرید نہ سکے یا اپنی طاقت سے اسے حاصل نہ کر سکے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میری فوج، میری طاقت بہت بڑی ہے، میرا سلطنت بہت وسیع ہے۔ اس لیے وہ ہر چیز کو اپنے لیے بالکل آسان اور سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے ہر چیز ممکن ہے، زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب میرے لیے ممکن ہے۔ ایک دن سلطان عادل کے دربار میں ایک مسافر آیا جس نے بادشاہ کے سامنے ایک حیرت انگیز داستان بیان کی۔ مسافر نے بتایا کہ ایک دور دراز علاقے میں ایک جادوئی محل موجود ہے جس میں ناقابل تصور خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس خزانے تک پہنچنے کے لیے خطرناک امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان خطرناک امتحان میں جان بھی چلی جائے۔ سلطان عادل کے دل میں اس خزانے کو حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس خزانے کی تلاش میں جائے گا۔ سلطان عادل نے اپنے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس نے اپنی فوج کے چند بہترین سپاہیوں کا انتخاب کیا اور اپنی پیاری بیٹی شہزادی نور کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی نور نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دانش مند اور بہادر بھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ مہمات میں شریک رہتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی سمجھدار تھی اور اچھے مشورے اپنے والد کو دیتی تھی اور اپنے والد کے ساتھ ہر کام میں ساتھ رہتی تھی۔ سفر کے دوران سلطان عادل اور اس کے ساتھیوں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں، گہرے جنگلات اور طوفانی دریاؤں نے ان کا راستہ روکا، لیکن شہزادی نور کی دانش مندی اور بہادری نے ہمیشہ انہیں راستہ دکھایا۔ شہزادی نور نے اپنے والد کو سمجھایا کہ دولت اور خزانے کی تلاش میں خود کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈالنا انتہائی نامناسب ہے، لیکن سلطان عادل کے دل میں صرف خزانے کی خواہش تھی، خزانے کی ہوس تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خزانے کو میں حاصل کر لوں۔ آخر کار طویل اور پرخطر سفر کے بعد سلطان عادل اور اس کے ساتھی جادوئی محل کے دروازے تک پہنچے۔ محل کے دروازے پر ایک قدیم تحریر لکھی ہوئی تھی جو کہتی تھی، وہی اس خزانے کو پا سکتا ہے جو اپنے دل کی سچائی کو پہچانے اور غرور کو چھوڑ دے۔ لیکن سلطان عادل اس تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے محل میں داخل ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی دولت اور اپنی طاقت کے ساتھ ہر چیز حاصل کر سکتا ہوں، میرے دل کا کیا ہے؟ محل کے اندر انہیں مختلف امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے امتحان میں انہیں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا تھا۔ اس آئینے میں ہر شخص کو اس کی اصل حقیقت دکھائی دیتی تھی، لیکن سلطان عادل کو صرف اپنی طاقت اور دولت کا عکس نظر آیا۔ اس کے علاوہ سلطان عادل کو اور کچھ نظر آ ہی نہیں رہا تھا۔ دوسرا امتحان سچائی کا تھا، جو سلطان عادل کے بالکل قریب سے بھی نہیں گزرتی، جہاں ایک سچ بولنے پر خزانے کا دروازہ کھلنا تھا، لیکن سلطان عادل نے غرور میں آ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولا اور دروازہ بند ہو گیا۔
آخر کار سلطان عادل اور اس کے ساتھی محل کے مرکز میں پہنچے، جہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بزرگ بہت دانش مند اور نیک شخص تھے، اللہ والے تھے، جن کا نام حضرت زاہد تھا۔ حضرت زاہد نے سلطان عادل سے کہا، اے بادشاہ، تم نے اپنی پوری زندگی مادی دولت اور طاقت کے پیچھے گزار دی، لیکن حقیقی خزانہ دل کی پاکیزگی اور سچائی میں ہے۔ شہزادی نور نے بزرگ کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اور اپنے والد کو سمجھایا کہ یہ خزانہ مادی دولت میں نہیں بلکہ انسانیت اور اخلاقیات میں ہے۔ حضرت زاہد نے سلطان عادل کو اپنی زندگی کی غلطیوں کا احساس دلایا اور انہیں نیکی اور ایمان کی راہ دکھائی۔ سلطان عادل نے حضرت زاہد کی نصیحتوں کو دل سے قبول کیا اور اپنے غرور اور دولت کے نشے سے توبہ کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو انسانیت اور انصاف کے لیے وقف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ شہزادی نور کی سمجھداری اور حضرت زاہد کی نصیحتوں نے سلطان عادل کو حقیقی خزانے کی اہمیت سکھائی۔ جب وہ محل سے باہر نکلے تو محل غائب ہو چکا تھا اور سلطان عادل نے محسوس کیا کہ وہ خزانہ جو وہ تلاش کر رہا تھا وہ دراصل حضرت زاہد کی نصیحتوں میں تھا۔ سلطان عادل نے اپنی سلطنت واپس پہنچ کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنے اور انصاف کرنے کا عزم کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے پر، اپنی گزری زندگی پر معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے آگے کے لیے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کروں گا، اور اپنا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا۔ اس نے عزم کیا، آئندہ نیک کام کروں گا اور اپنی سلطنت کے جتنے لوگ ہیں سب کو نیکی پر لگاؤں گا، اور تمام حکام کو جمع کیا اور سب سے کہہ دیا کہ آج کے بعد کسی جگہ پہ کوئی ظلم اور ناانصافی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ سب نے انصاف کے تقاضوں پر انصاف کے ساتھ مکمل فیصلہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اگر جس نے بھی کوئی غلط فیصلہ کیا، کسی مظلوم پر ظلم کیا، تو اس کے خلاف میں خود ایکشن لوں گا اور میں پوری سلطنت کو خود چکر لگا کر دیکھوں گا، اور پوری سلطنت کی نگرانی اب میرے ذمہ ہے۔ کیسے میں دیکھتا ہوں یہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ کہانی کے آخر میں ناظرین کو یہ پیغام دیا جائے گا، مادی دولت اور طاقت کی پیروی میں حقیقی خزانے کو نہ بھولیں۔ زندگی کی اصل دولت اخلاقیات، ایمان اور انسانیت میں ہے۔ سلطان عادل کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور اور دولت کی بجائے سچائی اور نیکی کی راہ اپنانی چاہیے، اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، کوئی اور ہوں، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بالکل معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مجھ سے استغفار کرتا ہے، میں وہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں اور اس کو ایسے جانے دوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، میں اس کو ایسے گناہوں سے صاف کر دیتا ہوں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو دوستو، آج تک جو کچھ ہوا وہ سارا کا سارا ہم نے کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ، آپ بھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے کیے پر، اور آئندہ کے لیے سچائی، اخلاق، نیکی اور لوگوں کے ساتھ انصاف، اچھا برتاؤ کریں گے، اس کے لیے عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔